شام میں بیٹھے ہوئے یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے گورنر کے ذریعے مولا حسین سے بیعت مانگی. ٹھیک ہے, آپ نے گورنر سے کہا حسین سے کہ بیعت کر, اگر نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنا ہے. جس یزید نے, میں بڑا دھیمے لہجے میں اونچا جملہ کہنے لگا, جس یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگی تھی, 1 سال سجاد اس کے زندان میں رہے, اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ بھائی امام ہی سے بیعت چاہیے تھی نا, تو مولا حسین نے نہیں کی, مولا سجاد سے مانگ لیتا کہ چل تیرے باپ نے کی تو کر, تو وہ تو تھے بھی قیدی, ہیں بھی زندان میں. کس وجہ سے بیعت نہیں مانگی؟ سجاد مالک نے شام میں آتے ہی یزید کو بے بس کر دیا. ایک شہزادی نے اور ایک مالک نے, عالیہ نے اور سید الساجدین نے یزیدیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی. جملہ میری زبان پہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کو قیدی بنا کے لے کے آ رہے تھے, نہیں, علی کی بیٹی اور سجاد قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں میں لے کے آ رہے تھے. ذرا پوری کی پوری اسی کہانی کو اس زاویے سے دیکھ رہا جس سے میں دکھا رہا ہوں, کیونکہ مولا حسین کا قتل ایک لقودک صحرا میں ہوا تھا, میڈیا کوئی نہیں, دور صحرا جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں, اور 9 لاکھ کے اجتماع نے کیا تھا. قاتل کا سراغ لگنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں تھا کہ جو امام حسین کے ساتھی تھے وہ قتل کر دیے, اور پورے کا پورا مورخ جو تھا وہ بنی امیہ کے کنٹرول میں تھا. ان کی مرضی کے سارے گورنر تھے موجود. آج ہمیں 1400 سال کے بعد آپ کو ڈنمارک میں جزیرے کے اندر بیٹھ کے پتا ہے کہ اکبر کا قاتل کون ہے, اصغر کا قاتل کون ہے. آپ کو ایک ایک قاتل کا نام جو پتا ہے جو صحرا میں قتل ہوا. میں مولا سجاد کی طاقت بتانے لگا ہوں, طاقت کتنی تھی مولا سجاد میں. عالیہ اور مولا سجاد نے کون سا کام کیا؟ 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے, شہر میں ہوئے, آبادی میں ہوئے, مرکز میں ہوئے. چاروں کے قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے. رسول کا قتل ہوا مدینے میں, ریلت نہیں ہوئی, نبی طبعی موت نہیں مرتے. بیماری سے وہ مرتا ہے جس کو اپنے طبیعت میں, اپنے بدن میں اعتدال توازن نہ رہے. بیماری تب آتی ہے جب آپ کو آپ کے بدن میں اعتدال نہ رہے, توازن, کسی چیز کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا, یہ بیماری ہے. جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کیسے کرے گا؟ بیماری کی وجہ سے نہیں, زہر دی گئے میرے رسول کو, زہر دی گئے میرے رسول کو. صحیح بخاری میں ہے, چلو میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کے لیے. صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی اور مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رسالت مآب کو آخری وقت میں دوا پلائی جا رہی تو رسول ہاتھ سے منع کر رہے تھے. دوا میں شفا ہوتی تو منع کیوں کرتے؟ وہ جو شفا کا حکم دیتا ہے, وہ جو دوائی کا حکم دیتا ہے, وہ منع کیوں کر رہا تھا؟ رسالت مآب کا قتل ہوا, قاتل چھپ گیا, آج تک نہیں پتا. شیعہ بھی رحلت کہتے ہیں, وفات رسول کہتے ہیں, شہادت رسول شیعہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں. جناب سیدہ کا قتل مدینے میں ہوا, میں فضائل پڑھا, اصل قاتل آج تک چھپے. مولا امام حسن کا قتل مدینے میں ہوا. ایک عورت کے سر پہ الزام لگایا کہ جودہ بنت اشد نے زہر دی تھی. یہ کسی نے بتایا کہ زہر پہنچائی کس نے تھی, کون شخص لے کے آیا تھا, یہ کس کی بیٹی تھی, کس کی بھانجی تھی, کہاں سے چلی تھی, لالچ کیا دیا گیا تھا, کچھ بھی. مولا حسین کا قتل, مولا امام حسن, مولا امیر المومنین, جناب سید اور جناب رسول, 4 قتل مدینے, شہر, آبادی, مرکز میں ہوئے. قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے. جو شہر میں قتل ہوئے چند لوگوں نے کیے, وہ قاتل چھپ گئے. اور جو ایک صحرا میں 9 لاکھ نے مل کے کیا تھا,
وہ قاتل آج تمہیں یہاں جزیرے میں بیٹھ کے کیسے پتا تھا؟ ایک ہی سطر پڑھوں گا اور اسی سطر میں ہی پورا مضمون ہے. زینب و سجاد چاروں کے قاتلوں کو گھیر کے لے آئے. اگر یہ کربلا سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, اگر یہ کربلا سے قتل کرنے کے بعد بھاگ جاتے, آج نہ کوفے والوں نے ماننا تھا, شام والے نے کہنا تھا میں نے لشکر بھیجا ہی نہیں, قادسیہ والے نے کہنا تھا مجھے کیا پتا, بصرہ والے نے کہنا میں تو حکومت کر رہا تھا. عالیہ ایک ایک قاتل کو اس کے دروازے تک لے کے آئی. آج تاریخ کو پتا چل گیا کہ قاتلان حسین میں سے کوفے سے کون کون گیا تھا, شام سے کون کون تھا. یہ جو 36 شہر ہے نا, یہ 36 شہر نہیں تھے, یہ پوری قاتلوں کی پٹی تھی جہاں سے عالیہ گزرتی گئی ہے اور قاتلوں کا بتاتی گئی ہے. اس شہر سے اتنے قاتل گئے تھے. بی بی گھیر کے ان کو لے کے آئی.